ناظرین، میر محمد المعروف میاں میر پیر لاہوری ایک مشہور صوفی بزرگ تھے جو لاہور کے علاقے دھرم پورہ میں مقیم رہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی نام میر محمد تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے قدیم شہر سیوستان میں پیدا ہوئے۔ سیوستان کو سہوان بھی کہتے ہیں، جو موجودہ پاکستان کے ضلع دادو میں واقع ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ 957 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہے، اس لیے آپ فاروقی کہلاتے ہیں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا اسم گرامی قاضی سائیں دتا تھا، جو اپنے علم و فضل اور زہد و تقوی کے لحاظ سے نہ صرف سیوستان بلکہ پورے سندھ میں ممتاز مانے جاتے تھے۔ ابھی حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 12 سال تھی کہ آپ کے سر سے والد ماجد کا سایہ اٹھ گیا، مگر آپ کے خاندان میں علم و فضل کا چرچا تھا، اس لیے تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ قاضی کاظن کی بیٹی تھیں، خود بھی نہایت عالم و فاضل اور پرہیزگار خاتون تھیں، اس لیے بی بی فاطمہ نے اپنے فرزند حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ قادریہ کے سلوک کی تعلیم دی۔ بعض تاریخی روایتوں کے مطابق حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں، جن میں سے ایک کا نام بی بی جمال خاتون تھا۔ بی بی جمال کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے زمانے کی رابعہ بصری تھیں۔ علم ظاہری کی تکمیل کے بعد حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ سندھ میں سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ شیخ خضر سیوستانی کے صبر و قناعت اور توکل کی انتہا یہ تھی کہ ساری زندگی مال دنیا کے نام پر ایک کوڑی بھی اپنے پاس نہیں رکھی۔ حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمر کا طویل حصہ ایک قبرستان میں گزارا، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ سیوستان کے باہر ایک پہاڑ میں سکونت پذیر ہو گئے، جہاں سارا وقت عبادتوں، مجاہدوں اور جہاد الہی میں گزارتے تھے۔ حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تنور بھی بنوایا تھا۔ جب شدید سردی کا موسم آتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس تنور کو جلتی ہوئی لکڑیوں سے بھر دیتے، پھر برفانی راتیں اسی تنور کے قریب بسر کرتے تھے۔ حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ سردی اور گرمی میں ہمیشہ ایک ہی لباس استعمال کرتے، اور وہ لباس ایک تہبند پر مشتمل ہوتا۔ پہاڑ میں مقیم ہونے کے بعد شہر سے آپ کا رابطہ کم و بیش ختم ہو گیا تھا۔ اہل دنیا سے اجتناب کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے سوا آپ کا کوئی دوست نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ درختوں کے پتے کھا کر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ مغل شہزادے دارا شکوہ قادری اپنی دوسری مشہور تصنیف سفینۃ الاولیاء میں ایک مقام پر تحریر کرتے ہیں، ایک بار سیوستان کا حاکم حضرت شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے پہاڑ پر حاضر ہوا۔ اس وقت شدید گرمی کا موسم تھا۔ حاکم سیوستان نے دیکھا کہ حضرت شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ پر استغراق کی کیفیت طاری تھی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جلتی ہوئی دھوپ میں ایک تپتے ہوئے پتھر پر بیٹھے تھے۔ حاکم دبے پاؤں آگے بڑھا، مگر حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھول کر نہیں دیکھا۔ پھر وہ آپ کے قریب پہنچ کر اس زاویے سے کھڑا ہو گیا کہ سورج اس کی پشت پر آ گیا، اور حضرت شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ چند لمحوں کے لیے حاکم کے سائے میں آ گئے۔ حاکم کی نیت یہی تھی کہ شیخ کامل کچھ دیر کے لیے تیز دھوپ سے محفوظ رہیں۔ پھر جیسے ہی حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ پر حاکم سیوستان کا سایہ پڑا تو آپ نے آنکھیں کھول دیں اور نہایت پرجلال لہجے میں فرمایا، تم کون ہو اور یہاں کس مقصد سے آئے ہو؟ حاکم سیوستان نے انتہائی عقیدت و انکسار کے ساتھ عرض کیا، میں اس علاقے کا حکمران ہوں اور آپ کی زیارت سے شرف یاب ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم سے پوچھا، کیا تم نے زیارت کر لی؟ حاکم سیوستان نے فرط ادب سے کسی قدر خم ہوتے ہوئے کہا، جی ہاں، آپ کے صدقے میں یہ دولت دیدار مجھے حاصل ہو گئی۔ پھر حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص شان بے نیازی کے ساتھ فرمایا، جب مقصد پورا ہو گیا تو میرا پیچھا چھوڑ دو۔ حاکم سیوستان شیخ خضر کے روبرو اپنے انکسار کا مظاہرہ کرنے کے لیے مزید خم ہو گیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے کسی خدمت کا موقع عنایت کریں تو یہ میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہوگی۔ حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی بیزاری کے ساتھ فرمایا، میرے بھائی مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟ خدا کے فضل سے میرا کوئی ایسا کام نہیں ہے جسے تم انجام دے سکو۔ حاکم کہنے لگا، میں جانتا ہوں، مگر شیخ پھر بھی مجھے کسی خدمت کا موقع عنایت فرمائیں۔ حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیزاری میں کچھ اور اضافہ ہو گیا، مگر پھر بھی آپ نے انتہائی تحمل کے ساتھ فرمایا، اگر میں تمہیں اپنی کسی خدمت کا موقع دوں تو کیا تم اسے خوش دلی کے ساتھ انجام دو گے؟ حاکم سیوستان حضرت شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی گہرائی کو سمجھنے سے قاصر رہا اور انتہائی پرجوش لہجے میں عرض کرنے لگا، شیخ کامل آپ حکم تو دیں۔ پھر شیخ سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے اپنا سایہ مجھ پر ڈال رکھا ہے، اسے بلا تاخیر دور کر دو۔ جو لوگ اللہ کے سائے میں زندگی بسر کرتے ہیں انہیں کسی دوسرے سائے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چند لمحوں کے لیے حاکم سیوستان کے چہرے پر مسرت کا جو رنگ ابھر آیا تھا وہ اس طرح ڈوب گیا جیسے آندھی کا کوئی تیز جھونکا کسی چیز کو چھوتا ہوا گزر جائے۔ پھر شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
دوسری خدمت یہ ہے کہ تم جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ۔ حاکم سیستان کو محسوس ہوا جیسے ایک تنہا شخص نے کسی لشکر جرار کو شکست دے دی ہو۔ وہ خجالت کے پسینے میں ڈوبا ہوا چند قدم پیچھے ہٹا اور اتنی دور جا کر کھڑا ہو گیا کہ اس کا سایہ شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ پر نہ پڑے۔ شیخ خضر سیستانی رحمۃ اللہ علیہ نے نظر اٹھا کر حاکم سیستان کی طرف دیکھا اور ناخوشگوار لہجے میں فرمایا، جب ہم دونوں کے درمیان بات طے ہو چکی تو پھر تم کیوں کھڑے ہو؟ حاکم سیستان نے نہایت شکستہ لہجے میں عرض کیا، میں شیخ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے واپس جاتا ہوں، مگر پھر بھی میری یہ تمنا ہے کہ اس خاص موقع پر جب آپ یاد حق میں مشغول ہوں تو میرے لیے دعائے خیر فرمائیں۔ حاکم سیستان کی درخواست سن کر حضرت شیخ خضر سیستانی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی رقت امیز لہجے میں فرمایا، حق تعالیٰ مجھے اس وقت کے لیے زندہ نہ رکھے جب میرے دل میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کا خیال آئے۔ یہ تھے سلسلہ قادریہ کے جانباز حضرت شیخ سیستانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ تھی ان کے جینے کی ادا۔ ناظرین، حضرت شیخ خضر سیستانی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اس سلسلے میں خود حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر گھر سے باہر نکلا تو بے اختیار میرا رخ جنگل کی طرف ہو گیا، یہاں تک کہ میں کوہ سیستان میں پہنچا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گوشے میں تنور موجود ہے جس کا منہ ڈھکا ہوا ہے۔ میں وہاں سے خاموشی کے ساتھ گزر جانا چاہتا تھا، مگر اچانک میرے دل میں آئی کہ اس تنور کو کھول کر تو دیکھوں۔ پھر جب میں نے تنور کھولا تو وہ گرم تھا اور اس کے اندر ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی مرد بزرگ کا مقام ہے۔ پھر میں نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس درویش خدا مست کی زیارت نہ کر لوں جس کا ٹھکانہ جنگل کا یہ ویران گوشہ ہے۔ شاید یہ اس مرد بزرگ کی روحانی کشش تھی کہ اس مقام پر ٹھہر گیا جو خطرات سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن تو کسی طرح گزر گیا، مگر جب رات آئی تو محسوس ہوا کہ موسم بہت سخت ہے۔ سرد ہوائیں انسانی جسم کو منجمد کر دیتی تھیں۔ دوسرا یہ کہ جنگلی جانوروں اور درندوں کی آوازیں آس پاس سنائی دے رہی تھیں، مگر کوئی میرے قریب نہیں آتا تھا۔ شاید یہ بھی اس مرد بزرگ کی کرامت تھی کہ خوفناک درندے اس مقام سے دور ہی رہتے تھے۔ پھر جنگلی جانوروں کے نقصان پہنچانے کا خوف تو دور ہو گیا، مگر سرد موسم نے اس قدر ستایا کہ میں کئی بار تنور کے قریب گیا اور چاہا کہ اسے کھول کر اندر بیٹھ جاؤں اور یخبستہ ہواؤں کے تیز جھونکوں سے محفوظ ہو جاؤں، مگر ہر مرتبہ یہ سوچ کر لوٹ آیا کہ جو مقام کسی بزرگ کا ہو وہاں اس طرح بیٹھنا بے ادبی ہے۔ الغرض مجھے اس ویران جگہ پر پڑے ہوئے 3 دن گزر گئے، اور جن بزرگ کی دیدار کی تمنا تھی ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں کسی دوسرے آباد علاقے میں جا کر اپنی بھوک اور پیاس مٹا سکتا تھا، مگر اس خوف سے کہیں نہیں جا سکا کہ اگر وہ بزرگ آ کر واپس چلے گئے اور میں موجود نہیں ہوا تو پھر اس محرومی کا علاج ممکن نہیں ہوگا۔ بھوک اور پیاس بڑھتی جا رہی تھی، مگر اللہ رب العزت نے غیب سے مجھے استقامت بخشی۔ آخر 3 دن اور 3 راتیں اسی عالم میں گزر گئے۔ اس دوران غذا کا کوئی لقمہ میرے حلق سے نیچے نہیں اترا اور نہ میں نے پانی کا ایک گھونٹ پیا۔ آخر 3 دن بعد میری آزمائش اور انتظار کی کشمکش ختم ہو گئی۔ وہ مرد بزرگ نمودار ہوئے اور تنور کی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سردیوں کے سخت موسم میں صرف ایک تہبند پہنے ہوئے تھے۔ مجھے کسی دلیل اور گواہی کے بغیر یقین آ گیا کہ یہی وہ مرد بزرگ ہو سکتے ہیں۔ وہ ضعیف العمر تھے اور ان کا جسم بہت لاغر و نحیف تھا، مگر رفتار میں نوجوانوں سے زیادہ مضبوطی تھی۔ میں تنور سے کچھ فاصلے پر موجود تھا، اس لیے وہ بزرگ مجھے نہ دیکھ سکے۔ وہ آئے اور خاموشی سے ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور لرزتے قدموں سے آگے بڑھا۔ میرے پیروں کی یہ لرزش اس بزرگ کے ہیبت و جلال کے باعث تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر بزرگ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ بزرگ نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور بآواز بلند فرمایا، وعلیکم السلام میر محمد۔ بزرگ کی زبان مبارک سے اپنا نام سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ اب ان کی روحانی عظمت اور روشن ضمیری میں کوئی کلام باقی نہیں رہ گیا تھا۔ بزرگ نے دوبارہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میر محمد کیسے ہو؟ میں نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا، شیخ کی دعاؤں کے طفیل تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ ہوں۔ شیخ نے ایک دل نواز تبسم کے ساتھ پوچھا، کیا تم نے کچھ کھایا پیا؟ میں نے عرض کیا، یہاں قرب و جوار میں غذا اور پانی میسر نہیں تھے۔ میں نے بزرگ کے سوال کا جواب دیا، مگر میرے لہجے میں شدید نقاہت ظاہر ہو رہی تھی۔ بزرگ فرمانے لگے، تو کچھ دور جا کر اپنے حصے کا رزق اور پانی تلاش کر لیا ہوتا۔ بزرگ کے انداز گفتگو سے اپنائیت اور محبت جھلک رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، کئی بار چاہا مگر ہر مرتبہ ایک ہی خوف دامن گیر ہو گیا۔ بزرگ نے محبت آمیز لہجے میں پوچھا، میر محمد کیسا خوف؟ میرے دل میں یہ خوف تھا کہ اگر میں تلاش رزق کو آپ میں نکلا اور آپ یہاں آ کر واپس تشریف لے گئے تو پھر اس محرومی کا ازالہ کس طرح ہوگا؟ اس کے جواب میں شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے،
جب ہمیں آنا تھا اور تم سے ملاقات طے ہو چکی تھی تو پھر محرومی کیسی اور خوف کیسا؟ بزرگ نے باتوں ہی باتوں میں معرفت کا ایک عجیب نکتہ بیان فرما دیا تھا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بیٹھ جاؤ، میرے انتظار کی کشمکش نے تمہیں تھکا دیا ہوگا۔ بزرگ کے ہونٹوں پر بڑی دلاویز مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ کہ جس کی حیات افزا تاثیر میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کو یکسر فراموش کر بیٹھا تھا۔ جب میں دوزانو ہو کر بیٹھ گیا تو بزرگ نے فرمایا، میر محمد تم یہاں کتنے دن سے ٹھہرے ہوئے ہو؟ میں نے عرض کیا، 3 دن اور 3 راتوں سے آپ کا منتظر تھا۔ بزرگ نے میری بات سن کر شدید حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، 3 دن اور 3 راتیں؟ 2 دن سے تو میں یہیں تھا، بس آج ہی کچھ دیر کے لیے گیا تھا، مگر میں نے تو تمہیں کہیں نہیں دیکھا۔ بزرگ کا یہ انکشاف سن کر مجھے بھی بہت تعجب ہوا۔ اب میرے لیے نئی پریشانی یہ تھی کہ میں بزرگ کے قول کی تردید کس طرح کروں۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، شیخ بہتر جانتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ۔ شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور اسی روح پرور تبسم کے ساتھ فرمایا، شاید ایسا ہی ہو، فقیر کو تو اپنی ہی خبر نہیں، پھر وہ روز و شب کا حساب کیسے رکھے گا؟ دراصل یہ حضرت شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ کی استغراقی کیفیت تھی۔ اگرچہ انہیں یہاں سے گئے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے، لیکن وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ آج ہی گیا ہوں اور آج ہی واپس آ گیا ہوں۔ شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک خاموش رہے اور پھر انتہائی شفقت امیز لہجے میں فرمانے لگے، میر محمد تم نے میرے انتظار میں میری زحمت برداشت کی، مگر تم اپنے گھر سے کس کام کے لیے نکلے تھے؟ حضرت میر محمد رحمۃ اللہ علیہ عرض کرنے لگے، میں حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے نکلا تھا کہ راستے میں تنور دیکھ کر ٹھہر گیا اور پھر شوق دیدار میرے پیروں کی زنجیر بن گیا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، خضر سیوستانی تو یہی گناہگار ہے، مگر پتہ نہیں کہ تم کس خضر کی تلاش میں ہو۔ بزرگ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا اور بہت دیر تک شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ کے روشن چہرے کو دیکھتا رہا۔ پھر جب حیرت و استعجاب کے اثرات زائل ہوئے تو میں نے بے اختیار ہو کر شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ جوش مسرت سے میری آواز لرز رہی تھی۔ میں نے کہا، خود ہی زنجیر پہنائی اور خود ہی زنجیر کھول دی۔ شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو کچھ ہوتا ہے اسی کی طرف سے ہوتا ہے، بندے تو محض درمیان کا ایک واسطہ ہیں، وہ مختار کل جسے چاہے ہدایت بخشے اور جسے چاہے صراط مستقیم سے محروم کر دے۔ میں نے اپنی خوش قسمتی پر خالق کائنات کا شکر ادا کیا اور پھر حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی۔ میں گھر سے یہی نیت کر کے نکلا تھا کہ اگر میری بخت نے یاوری کی تو شیخ کے حلقہ غلامی میں شامل ہو جاؤں گا۔ حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ نے میری درخواست سنی اور پھر مجھے بیعت سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں کتنے دن تک رہے، کسی تاریخی دستاویز سے اس کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا۔ مغل شہزادے دارا شکوہ قادری اپنی تصنیف سکینۃ الاولیاء میں تحریر کرتے ہیں، حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے بعد حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے ریاستیں اور مجاہدے شروع کر دیے۔ پھر تھوڑے ہی عرصے بعد شیخ نے فرمایا، شیخ محمد تم نے اپنا کام مکمل کر لیا، اب تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، جہاں چاہو بود و باش اختیار کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنے لامحدود خزانوں سے تمہیں جو دولت عطا فرمائی ہے اسے اس کے بندوں میں حسب ضرورت تقسیم کرو۔ آخر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے کر لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے سفر لاہور کے متعلق 2 متضاد خبریں مشہور ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے پیر و مرشد سے اجازت لے کر سیوستان چھوڑا تھا اور اسی روایت کو اکثر مورخین نے بیان کیا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے۔ اس وقت حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 25 سال کے قریب تھی۔ یہ مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کا زمانہ تھا۔ لاہور پہنچ کر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ مولانا سعد اللہ کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔ مولانا سعد اللہ یگانہ روزگار عالم تھے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کئی سال تک مولانا کے فضل و کمال سے فیضیاب ہوتے رہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ مفتی عبدالسلام لاہوری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مفتی عبدالسلام ایک طویل عرصے تک شاہی ملازمت سے وابستہ رہے، پھر اس منصب سے الگ ہو کر درس و تدریس میں مشغول ہو گئے اور تقریباً 50 سال تک بندگان خدا میں علم کی دولت تقسیم کرتے رہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی عبدالسلام لاہوری سے اس طرح اکتساب علم کیا کہ استاد گرامی اپنے شاگرد پر ناز کیا کرتے تھے اور برسر مجلس فرماتے تھے کہ اللہ نے شیخ محمد کو وہ ذہن عطا فرمایا ہے کہ لمحوں میں ان پر علم کے اسرار و رموز آشکار ہو جاتے ہیں۔ مفتی عبدالسلام لاہوری کے علاوہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ مولانا نعمت اللہ کے حلقہ درس میں بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ مولانا نعمت اللہ مولانا سعد اللہ کے شاگرد تھے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑے ہی عرصے میں اس بزرگ سے منقولات اور معقولات کا علم حاصل کیا، یہاں تک کہ مولانا نعمت اللہ کے تمام پرانے شاگرد پیچھے رہ گئے
اور مکتب میں داخل ہونے والا ایک نوبارد اپنے ساتھیوں پر سبقت لے گیا۔ حضرت مولانا نعمت اللہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی ذکاوت اور فہم و تدبر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، ہم کئی سال تک شیخ محمد کو پڑھاتے رہے اور اس دوران انہوں نے ہم سے سارا علم حاصل کر لیا، مگر اس طویل عرصے میں ہمیں ان کے اصلی حالات کا علم نہیں ہو سکا۔ یہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی گہرائی پر ان کے استاد گرامی کی کھلی ہوئی گواہی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ معرفت کے رازوں کو دوسرے لوگوں سے کس قدر پوشیدہ رکھتے تھے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ دن کے وقت بزرگوں کے مقبروں، باغوں یا جنگلوں میں جا کر یاد حق میں مشغول رہتے تھے۔ جو دوست آپ کے ہمراہ ہوتے وہ بھی الگ الگ ایک درخت کے نیچے ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے۔ پھر جب نماز کا وقت ہوتا تو تمام ساتھی مل کر نماز باجماعت ادا کرتے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے میل جول اور اہل دنیا کی محبتوں سے ہمیشہ متنفر رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رات کو حجرے کا دروازہ بند کر کے تنہا قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے رہتے اور ساری رات ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ واضح رہے کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق صوفیاء کرام کے اس گروہ سے تھا جو ذکر خفی کا وظیفہ کرتے ہیں۔ تصوف کی اصطلاح میں ذکر خفی سے مراد اللہ کو اس طرح یاد کرنا ہے کہ قریب بیٹھنے والے شخص کو بھی یہ بات معلوم نہ ہو سکے کہ ذکر کرنے والا کسے پکار رہا ہے۔ دوسرے گروہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ زور و شور کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ پوری خانقاہ ان کی آوازوں سے گونج اٹھتی ہے۔ مغل شہزادہ دارا شکوہ قادری لکھتا ہے کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا باغوں میں جانا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق مبارک کے عین موافق تھا، جیسا کہ صحیح مسلم اور مشکات کی تیسری فصل کتاب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی مجلس سے اٹھ کر ایک طرف تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاش کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک باغ میں دیکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نالین مبارک دیکھ کر فرمایا، اے ابو ہریرہ، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دیکھے، وہ ضرور بالضرور بہشت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث پاک سے واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یکسوئی اور جمعیت خاطر کے لیے باغوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ ان مقامات پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وجد اور ذوق حاصل ہوتا تھا، اس لیے مومنین کو بشارت دی اور لا الہ الا اللہ کے ذکر کی تلقین فرمائی، جو ہر مسئلے کا حل ہے اور ہر تالے کی چابی ہے۔ شہزادہ دارا شکوہ کے بیان کے مطابق ایک معزز درباری ملا سید خان کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کے موضوع پر تقریر فرما رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر کے باہر ایک غیر آباد مکان پڑا تھا، مشغول حق ہونے کے لیے میں تقریباً 15 روز تک وہاں جا کر بیٹھتا رہا، مگر مجھے جمعیت خاطر حاصل نہ ہو سکی۔ آخر میں نے طے کر لیا کہ یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اس مکان کے قریب ہی ایک کنواں تھا اور وہاں پر ایک پانی پلانے والا رہا کرتا تھا۔ جب میں مکان کو چھوڑ کر جانے لگا تو سقے نے مجھ سے کہا، شیخ آپ یہاں سے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کے دم سے تو بڑی آبادی تھی۔ میں نے اسے مکان چھوڑ کر جانے کی وجہ بتائی کہ یہ مقام میرے لیے موزوں نہیں، مجھے آج تک یہاں اطمینان قلب حاصل نہیں ہوا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سقا کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر اس نے مجھ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیخ محترم، کچھ دن پہلے اس علاقے میں ایک بارات آئی تھی، جب وہ لوگ یہاں پہنچے تو رات ہو چکی تھی، مجبوراً انہیں اسی مکان میں قیام کرنا پڑا۔ پھر وہ لوگ رات بھر تفریح میں مشغول رہے اور صبح ہوتے ہی بارات لے کر چلے گئے۔ جب سکا یہ واقعہ سنا چکا تو مجھ پر حقیقت ظاہر ہوئی کہ یہ ان کی ہنگامہ آرائی اور تفریح کا اثر ہے، جس کی وجہ سے مجھے جمعیت خاطر حاصل نہیں ہوئی۔ نتیجتاً میں نے اسی روز وہ مکان چھوڑ دیا اور دوسری جگہ منتخب کر لی۔ اس واقعے سے اہل نظر کو اندازہ کرنا چاہیے کہ جس طرح ذکر الہی سے کسی مکان یا مجلس پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح لہو و لعب کی باتوں اور کاموں سے بھی وہ خطہ زمین متاثر ہوتا ہے اور وہاں برائی کے نقوش بھی جگہ پکڑ لیتے ہیں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ ہفتہ بھر بھوکے رہتے تھے، مگر اپنا حال کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ غیرت نفس اور خودداری کا یہ عالم تھا کہ امراء اور وزراء قیمتی نذرانے لے کر حاضر ہوتے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ کر انہیں لوٹا دیتے، اللہ کے بے شمار مستحق بندے ہیں، یہ چیزیں ان تک پہنچا دو۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ امراء کی نظریں واپس کرتے تو اس وقت 8 دن کے فاقے سے ہوتے تھے۔ یہ صبر و قناعت اور توکل آپ کے کردار کا روشن ترین پہلو ہے۔ ایک دن حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 30 سال تک ہمارے گھر کچھ نہیں پکا۔ اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے اہل خانہ نے 30 سال تک کچھ نہیں کھایا۔ شہزادہ دارا شکوہ قادری نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا رزق اس آیت کریمہ کے مطابق تھا، تمہارا رزق اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آسمان میں ہے۔ اسی فرمان الہی کے مطابق حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو غیب سے رزق حاصل ہوتا تھا،
مگر اس طرح کے 8 دن فاقے سے گزر جاتے تھے۔ ایک دن آپ کے حقیقی بھائی سیوستان سے لاہور تشریف لائے۔ بھائی کو دیکھ کر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ بہت فکر مند ہو گئے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرا بھائی ایک مدت کے بعد میرے پاس آیا تھا، اسے دیکھ کر مجھے خوشی حاصل ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے میری یہ خوشی فکر و غم میں تبدیل ہو گئی۔ اس وقت نہ میرا کوئی مرید تھا اور نہ معتقد کہ میں اس سے بھائی کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے کہتا۔ خود میری ناداری کا یہ عالم تھا کہ گھر میں ایک کوڑی بھی نہیں تھی۔ آخر میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم میرے حجرے میں بیٹھ جاؤ تاکہ میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں۔ یہ کہہ کر میں باغ میں چلا گیا اور وہاں میں نے وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد میں نے اپنے خالق کے سامنے دامن مراد پھیلا دیا، اے میرے پالنے والے، تیرے سوا میرا اس دنیا میں کوئی دوست اور کوئی مہربان نہیں۔ تجھے معلوم ہے کہ میرے گھر مہمان آیا ہے اور میں رسم میزبانی ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی میری دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ایک صدائے غیبی سنائی دی، جب ہمارے سوا تمہارا کوئی نہیں تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم نے دعا مانگنے سے پہلے ہی تمہاری خواہش پوری کر دی ہے۔ پھر میں نے بھائی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، مجھے اپنی دعا کی قبولیت کا یقین تھا۔ میں نے بھائی سے سوال کیا، کیا بات ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میرا بھائی بتانے لگا کہ آپ کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی ایک شخص کھانا لے کر آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ شیخ میر محمد کہاں ہیں، وہ شخص آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں فوراً ہی اپنے بھائی کے ہمراہ گھر پہنچا تو وہاں جا کر دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان موجود ہے۔ پھر جب ہم دونوں بھائی کھانے سے فارغ ہو گئے تو اس نوجوان نے برتن اٹھائے اور ہمیں سلام کر کے چلا گیا۔ اس نوجوان کے چلے جانے کے بعد مجھے ایک فکر سی لاحق ہو گئی۔ آخر بہت دن بعد مجھ پر یہ راز فاش ہوا کہ وہ فرشتہ تھا جو رسم میزبانی ادا کرنے کے لیے آیا تھا۔ ناظرین، دہلی میں میاں حاجی محمد صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ایک دن مغل شہزادے دارا شکوہ نے ان سے کہا، حاجی صاحب، شیخ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کرامت سنائیں۔ حاجی صاحب کچھ دیر تک سوچے رہے اور پھر کہنے لگے، میں ایک دن حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ شیخ نے کسی درویش کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا کہ سیوستان اور پھکر کے لوگوں میں قدیم رسم تھی کہ جب تک کسی شخص کے پاس مویشیوں کا ریوڑ یا نقد مال نہ ہو، اس وقت تک اس کی لڑکی کے لیے کوئی شادی کا پیغام نہیں بھیجتا تھا۔ انہی لوگوں میں ایک عزت دار شخص تھا جس کا سارا مال و متاع گردش وقت کے سبب برباد ہو چکا تھا۔ اس کی ایک جوان لڑکی تھی، مگر مفلسی کے باعث لڑکی کا رشتہ نہیں آتا تھا۔ اسی علاقے میں ایک فقیر بھی رہتا تھا جو کبھی اس شخص کے گھر آتا اور پانی مانگتا۔ لڑکی بڑے شوق و ذوق سے فقیر کو پانی پلاتی اور فقیر اسے دعائیں دے کر چلا جاتا۔ پھر جب بیٹی کی شادی کے سلسلے میں ماں باپ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تو ایک دن لڑکی نے اپنی ماں سے کہا، وہ درویش بابا مجھے بہت دعائیں دیتے ہیں، آپ اس سلسلے میں ان سے بات کیوں نہیں کرتی؟ اتفاق سے دوسرے دن وہ فقیر آ گیا۔ لڑکی کی ماں نے درویش سے شکایتاً کہا، تیری فقیری ہمارے کسی کام نہیں آتی، تو آتا ہے اور پانی پی کر چلا جاتا ہے۔ تیری نگاہ کی برکت سے ہمیں کوئی آسودگی حاصل نہیں ہوئی، ہمارے حالات ویسے ہی ہیں جیسے تیرے آنے سے پہلے تھے۔ فقیر اس عورت کی بات سن کر مسکرا دیا، کہنے لگا، آخر تم کیا چاہتی ہو؟ عورت اپنی حالت اظہار بیان کرتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتی ہوں مگر میرے پاس ایک تنکا بھی نہیں۔ فقیر نے اس عورت کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ عورت حیران و پریشان درویش کے ساتھ چلتی رہی۔ پھر وہ فقیر ایک بنیے کی دکان پر پہنچا اور عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو اس شخص سے لے لینا، مگر اپنے لیے سامان کی ذخیرہ اندوزی نہ کرنا۔ اس کے بعد وہ فقیر پانی پینے اس مکان پر نہیں آیا۔ عورت روزانہ بنیے کی دکان پر جاتی اور اپنی ضرورت کا اسباب لے کر واپس آ جاتی۔ کچھ دن بعد لڑکی کا رشتہ آ گیا اور شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ عورت بنیے کے پاس گئی اور شادی سے متعلق ساز و سامان اور نقد رقم کا مطالبہ کرنے لگی۔ بنیے نے کسی ہیل و حجت کے بغیر عورت کو مطلوبہ چیزیں فراہم کر دیں۔ پھر شادی کا دن آ گیا اور عورت نے اتنی دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی کی کہ محلے والے دیکھتے رہ گئے۔ شادی کے کچھ دن بعد عورت بنیے کی دکان پر گئی اور ذخیرہ کرنے کے لیے بہت سا اناج لے آئی۔ دوسرے روز کپڑا اور دیگر اشیاء لینے کے لیے دکان پر پہنچی تو حیرت زدہ رہ گئی۔ وہاں نہ بنیا موجود تھا اور نہ مکان، بس ایک ویران جگہ پڑی ہوئی تھی۔ عورت روتی پیٹتی واپس چلی آئی۔ پھر ایک مدت کے بعد اس نے فقیر کو دوبارہ دیکھا تو دیوانہ وار اس کے قدموں پر گر کر کہنے لگی، مجھے بس اتنا بتا دے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ فقیر نے پرجلال لہجے میں کہا، تو نے میری بات نہیں مانی اور حاجت روائی کا ایک آسان ذریعہ کھو دیا۔ عورت رو رو کر اصرار کرنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے یہ راز بتائیں کہ وہ دکان کہاں چلی گئی۔ فقیر نے عورت کو اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اگر تو اس دکان کا حال پوچھے گی تو پھر مجھے بھی نہیں پائے گی، مگر عورت اصرار کرتی رہی کہ تجھے بتانا ہی ہوگا۔
یہ سن کر فقیر کہنے لگا، وہ اناج، کپڑا، دکان اور بنیا سب کچھ میں ہی تھا۔ فقیر نے یہ الفاظ کہے اور فوراً ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان کر چکے تو حاجی محمد نے پوچھا، کیا وہ درویش آپ ہی تھے؟ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ جو بھی تھا تجھے اس سے کیا غرض ہے؟ وہ تو بس ایک قصہ تھا جو تمہیں سنا دیا گیا۔ میاں حاجی محمد نے دوبارہ وہی سوال کیا تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، خبردار اس بات کو کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ میاں حاجی محمد کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں کچھ سیکا لوگوں سے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سیوستان اور بھکر کے وہ فقیر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ناظرین، جب لاہور میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا چرچا ہونے لگا تو آپ ایک دن خاموشی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سرہند تشریف لے گئے۔ سرہند ہندوستان میں پنجاب کا مشہور شہر ہے، جہاں سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو سرہند کی آب و ہوا راس نہیں آئی۔ یہاں آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ گھٹنوں کے درد اور دوسری سخت بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، مگر پھر بھی خودداری کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر سنگین اوقات میں بھی کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ یہاں ایک صاحب حاجی نعمت اللہ سرہندی رہتے تھے۔ انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ لاہور سے ایک درویش سرہند آئے ہیں اور ان دنوں وہ سخت علیل ہیں۔ حاجی نعمت اللہ کسی تاخیر کے بغیر حاضر ہوئے اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت گزاری میں مصروف ہو گئے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی نعمت اللہ کو کئی بار منع کیا، مگر وہ بار بار یہی کہتے رہے، میں آپ کی تیمارداری کو اپنے لیے ایک سعادت سمجھتا ہوں۔ حاجی نعمت اللہ سرہندی کی ضد دیکھ کر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور انہیں اپنے حجرے میں آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی بیماریوں کا سلسلہ تقریباً 1 سال تک جاری رہا۔ اس دوران حاجی نعمت اللہ سرہندی نے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ جس کام کو انجام دیتے ہوئے انسان کو اپنی اولاد بھی کراہیت کا احساس کرتی ہے، وہی کام حاجی نعمت اللہ سرہندی نہایت اخلاص اور خوش دلی کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ تصوف کی تمام معتبر کتابوں میں یہ روایت درج ہے کہ حاجی صاحب حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے اور اس طرح کہ ان کے چہرے پر ناگواری کا ہلکا سا عکس تک نہیں ہوتا تھا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نعمت اللہ سرہندی کی اس مخلصانہ تیمارداری سے بہت خوش ہوئے اور پھر جب صحت یاب ہو گئے تو ایک دن آپ نے حاجی صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا، نعمت اللہ، ہم ایک فقیر بے سر و سامان ہیں، اس لیے تمہیں مال و دولت کی صورت میں کچھ نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر تم کہو تو اپنے پالنے والے سے تمہارے لیے کچھ روحانی نعمتیں مانگ سکتے ہیں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سن کر حاجی نعمت اللہ سرہندی نے عرض کیا، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ میں آپ کی دعاؤں میں شامل ہو جاؤں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حاجی نعمت اللہ سرہندی کو اپنی حلقہ ارادت میں شامل کر لیا اور انتہائی مختصر عرصے میں انہیں سلوک کے درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ حاجی نعمت اللہ سرہندی کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے مرید تھے۔ اس کے بعد شیخ کامل دوبارہ لاہور تشریف لے آئے۔ ناظرین، حاجی نعمت اللہ سرہندی حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہونے کے بعد یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر کچھ دن بعد ہی حاجی صاحب کی یہ کیفیت ہو گئی کہ ان پر عالم ملکوت منکشف ہونے لگا۔ حاجی صاحب اس کیفیت کو برداشت نہ کر سکے اور ایک دن شیخ جمیل الدین کے پاس پہنچ کر کہنے لگے، شیخ محترم، مجھے ایک ایسا عالم دکھائی دیتا ہے جس کے دیکھنے سے ایک عجیب سی لذت حاصل ہوتی ہے۔ شیخ جمیل الدین شیخ ولی الدین کے خلیفہ تھے اور سرہند میں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے جب حاجی نعمت اللہ کی بات سنی تو بے ساختہ کہا، حاجی، وہ عالم ملکوت نہیں جو تجھے نظر آتا ہے، بلکہ عالم جنیات ہے۔ اگر کچھ دن اور تیری یہی کیفیت رہی تو تجھے شدید نقصان پہنچے گا۔ پھر شیخ جمیل الدین نے اس مبالغہ آرائی سے کام لیا کہ حاجی نعمت اللہ سرہندی کا اعتقاد سست پڑ گیا اور انہوں نے اس عمل کو چھوڑ دیا جو پیر و مرشد نے بطور خاص بخشا تھا۔ پھر جیسے ہی حاجی نعمت اللہ سرہندی نے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے عمل کو ترک کیا تو عالم ملکوت بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور پھر وہ لذت بھی جاتی رہی جو وظیفہ پڑھنے کے دوران انہیں حاصل ہوتی تھی۔ اپنی بدلی ہوئی کیفیت دیکھ کر حاجی نعمت اللہ اداس رہنے لگے اور پھر ایک دن اپنی اسی اداسی سے تنگ آ کر انہوں نے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ پھر حاجی صاحب پیر و مرشد سے اجازت لینے کے لیے لاہور حاضر ہوئے۔ پھر جیسے ہی نعمت اللہ سرہندی حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو پیر و مرشد نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، کہیے حاجی صاحب، آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ نعمت اللہ سرہندی پیر و مرشد کی قوت کشف پر حیران رہ گئے اور پھر انہوں نے پورا واقعہ بے کم و کاست بیان کر دیا۔ اپنے مرید کی گفتگو سن کر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حاجی صاحب، ہمارے ہوتے ہوئے تم غیر کے پاس کیوں گئے؟ نعمت اللہ سرہندی نے فرط ندامت سے سر جھکا لیا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی افسردہ لہجے میں فرمایا، نعمت اللہ، ہم نے تو تمہاری خدمات کو دل سے قبول کیا، مگر افسوس کہ تم نے ہماری دی ہوئی نعمتوں کی کوئی قدر نہیں کی۔
کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس درویش نے تمہارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا؟ وہ شخص تو جانتا ہی نہیں کہ عالم ملکوت کسے کہتے ہیں۔ خجالت اور شرمندگی کے باعث حاجی نعمت اللہ سرہندی کا سر جھک گیا اور کہنے لگا یہ خادم مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے تاکہ اسے سکون قلب حاصل ہو سکے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مرید کی حالت پر ترس آ گیا۔ فرمانے لگے، حاجی صاحب اگر تم اسی جگہ بیٹھے بیٹھے مکہ مکرمہ کی زیارت کر لو تو پھر کیسا نظارہ ہوگا۔ احساس ندامت کی شدت کے سبب نعمت اللہ سرہندی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ عرض کرنے لگا، پیر و مرشد میں تو یہی چاہتا ہوں کہ وہ کھوئی ہوئی لذت دوبارہ حاصل ہو جائے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، آج رات وہاں بیٹھ کر خلوص دل کے ساتھ یہ اسم الہی پڑھو، پھر مجھے بتاؤ کہ تمہاری گمشدہ لذت تمہیں واپس ملی ہے یا نہیں۔ حاجی نعمت اللہ سرہندی نے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق عمل کیا اور پھر دوسرے دن جب حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں تشریف لائے تو حاجی نعمت اللہ حاضرین مجلس کے سامنے زار و قطار رونے لگے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست شفقت نعمت اللہ سرہندی کے سر پر رکھتے ہوئے فرمایا، حاجی صاحب کیا ہوا؟ حاجی نعمت اللہ سرہندی انتہائی وارفتگی کے عالم میں بول رہے تھے، پیر و مرشد کی دعاؤں کے طفیل مجھے مکہ مکرمہ کی زیارت ہو گئی۔ میں پہلے کی طرح منزل بمنزل گیا اور مکہ مکرمہ کی زیارت کر کے واپس آ گیا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے نعمت اللہ سرہندی سے پوچھا، اب کہاں جانا چاہتے ہو؟ حاجی نعمت اللہ اپنی غلطیوں کو یاد کر کے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، مرشد کے قدموں کے سوا میرا کہاں ٹھکانہ ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عاجز و نادم مرید کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نعمت اللہ، تنہائی بہت بری چیز ہے، اس لیے تمہیں اوراد و وظائف بتائے تھے کہ تم ان کے سارے اپنی تنہائی دور کرو، مگر تم نے انہیں چھوڑ دیا اور تنہائی کا شکار ہو کر بھٹک گئے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حاجی نعمت اللہ سرہندی چونکہ درجہ کمال تک نہیں پہنچے تھے، اس لیے تنہائی سے گھبرا گئے اور اپنا ایک اہم راز شیخ جمیل الدین سے کہہ دیا، جو معرفت کے اسرار و رموز سے واقف بھی نہیں تھے۔ پھر اپنی اسی کم علمی کے سبب شیخ جمیل الدین نے حاجی نعمت اللہ سرہندی کو غلط راستے پر ڈال دیا اور وہ اپنی کمائی ہوئی دولت گنوا بیٹھے۔ اسی وجہ سے اکثر مشائخ کرام نے فرمایا ہے، ایک مرید کے لیے اکیلے رہنے سے بڑھ کر کوئی آفت نہیں ہوتی۔ اسی حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے، اکیلے آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور دو آدمیوں سے شیطان دور رہتا ہے۔ الغرض حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی نعمت اللہ سرہندی کی کوتاہیوں سے درگزر کیا اور پھر انہیں اپنی خانقاہ کے ایک گوشے میں بٹھا کر دوبارہ مشغول حق کر لیا۔ پھر پیر و مرشد کی خصوصی توجہ سے حاجی نعمت اللہ درجہ کمال تک پہنچ گئے۔ اس زمانے میں دہلی میں ایک فقیر دوست انسان ملا سعید خان تھے، جو لاہور پہنچ کر اکثر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسوں میں شرکت کرتے تھے۔ ایک دن مولانا عبد الرحمن جامی کی مشہور تصنیف نغمات الانس ملا سعید خان کے زیر مطالعہ تھی۔ کتاب پڑھتے پڑھتے ایک مقام پر ملا سعید خان کی نظریں جم کر رہ گئیں۔ مولانا عبد الرحمن جامی نے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ تحریر فرمایا تھا۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جس کی ابتدائی زندگی لاہو لاب میں گزری تھی، مگر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی توجہ نے اس کے نفس کی ساری کثافتیں دھو ڈالیں اور پھر وہ ولایت کے منصب پر فائز ہوا، یہاں تک کہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا۔ پھر جب حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ خلیفہ خانقاہ میں بیٹھ کر فخریہ انداز سے کہا کرتا تھا، میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا خادم ہوں جس نے مسلسل 30 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت گزاری کی ہے۔ حاضرین مجلس اس شخص کی بات کو سنتے اور داد و تحسین کے نعرے بلند کرتے، کیا عجز و انکسار ہے اور کیا خدمت گزاری ہے۔ ملا سعید خان بھی اس واقعے سے بہت متاثر ہوئے۔ پھر ایک دن ملا سعید خان حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھے۔ انہوں نے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفے کا ذکر کرتے ہوئے کہا، سلوک کے راستے میں لوگوں نے کیسے کیسے کام کیے ہیں۔ ایک شخص 30 سال تک اپنے پیر و مرشد کے جسم سے خارج ہونے والی غلاظت اٹھاتا تھا اور پھر ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنی اس خدمت پر فخر بھی کرتا تھا۔ یہ کیسا انکسار ہے اور کیسی خدمت گزاری ہے۔ جب ملا سعید خان اپنی بات مکمل کر چکے تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اور دیگر حاضرین مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اسے عاجزی و انکساری نہیں کہتے بلکہ یہ فخر و غرور کی ہی ایک شکل ہے۔ ملا سعید خان نے عرض کیا، پھر عاجزی و انکساری کسے کہتے ہیں؟ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے ملا سعید خان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، عاجزی و انکساری اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا شخص اس واقعے کا حوالہ دیتا تو حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفے کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو معمولی خدمت ہے۔ وہ شخص فخر و مباحات کا اسیر تھا اور نمود و نمائش کا غلام تھا۔ وہ برسر مجلس اس واقعے کا ذکر کر کے لوگوں کو بہکانا چاہتا تھا کہ اس نے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی غیر معمولی خدمت انجام دی ہے اور اسی خدمت کے نتیجے میں اسے خلافت حاصل ہوئی ہے۔
حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکیمانہ گفتگو سن کر ملا سعید خان اور دیگر حاضرین مجلس حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ لوگ جس بات کو کار عظیم سمجھ رہے تھے اب وہی خدمت ایک معمولی چیز نظر آ رہی تھی۔ مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد ایک عارف کی پرجلال آواز سے خانقاہ کے در و بام دوبارہ گونج اٹھے۔ حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، گندگی اٹھانا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ کام تو ہر شخص کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ کام تو وہ تھا جو حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ اس شخص کے باطن کو اللہ رب العزت کے سوا پاک کر دیا۔ جسم کی غلاظت تو تھوڑے سے پانی سے دور ہو جاتی ہے، مگر روح کی کثافت کو دھونا کس قدر مشکل کام ہے۔ یہ بات حضرت شیخ المشائخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خوب جانتے تھے۔ اللہ رب العزت شیخ کامل کی قبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے اپنے مرید کی بڑی خدمت انجام دی۔ ناظرین، حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ 1 سال سر ہند میں قیام فرمانے کے بعد دوبارہ لاہور تشریف لائے اور آخری عمر تک باغبانوں کے محلے میں سکونت پذیر رہے۔ لاہور کے جدید جغرافیے میں اس محلے کو باغبان پورا کہتے ہیں۔ یہاں رہ کر حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کی اصلاح فکر اور تہذیب نفس کر کے ایک ایسی جماعت پیدا کی جس سے رشد و ہدایت کے چشمے پھوٹے اور پورا پنجاب معرفت کے ان آبشاروں سے سیراب ہوا۔ حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ بہت کم لوگوں کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرماتے تھے۔ جب کوئی شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اس سے پوچھتے، تمہیں میرا پتہ کس نے بتایا ہے اور تم میرے پاس کس کام کے لیے آئے ہو؟ اگر وہ شخص جواب میں یہ کہتا کہ میں شیخ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہوں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ بہت شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے اور اس سے فرماتے کہ آؤ بیٹھ جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے اور آنے والے شخص سے مخاطب ہو کر فرماتے، اب تم جاؤ، تمہارا کام ہو گیا۔ اگر آنے والا شخص یہ کہتا کہ میں طلب حق کے لیے حاضر ہوا ہوں تو حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف سے منہ پھیر لیتے۔ اگر وہ شخص آپ کے قریب بیٹھا ہوتا تو اسے اپنے پاس سے اٹھا دیتے اور انتہائی ناخوشگوار لہجے میں فرماتے، بابا، حق کی طلب آسان نہیں، یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تم اس کام کے لائق نہیں ہو، اس لیے بہتر ہے کہ کوئی اور کام کرو۔ اگر وہ شخص بیعت ہونے کے لیے اصرار کرتا تو حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ برہم ہو کر فرمانے لگتے، جب تک تم اس کی طلب میں تنہا نہیں ہو جاؤ گے اسے اس وقت تک نہیں پا سکو گے۔ تمہارے پاس ایک ہی دل ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دنیاوی خواہشات سے بھرا پڑا ہے۔ پہلے اپنے دل کو ان بتوں سے خالی کرو، پھر میرے پاس آنا، پھر میں دیکھوں گا کہ تم میں طلب حق کی استطاعت ہے یا نہیں۔ مغل شہزادے دارا شکو قادری کے استاد شاہ صاحب فرماتے تھے، جب میں بدخشاں سے ہندوستان آیا تو میں نے چاروں طرف حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ کے اسم گرامی کی گونج سنی۔ میرے دل میں ملاقات کا شوق پیدا ہوا، پھر اس شوق نے اضطرابی کیفیت اختیار کر لی۔ آخر ایک طویل مدت کے بعد حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ نے چشم التفات سے میری طرف دیکھا اور نہایت مشفقانہ لہجے میں فرمایا، شاہ صاحب، آخر تم اس فقیر سے کیا چاہتے ہو؟ شیخ کامل کو اپنے آپ سے مخاطب پا کر شاہ صاحب کی حیرت و مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگے، بس میں حضور کی غلامی چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب کی بے قراری دیکھ کر حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم فرمایا، ہاں، تمہارے سینے میں طلب حق کی آگ روشن ہے، اگر تم لالچی ہوتے تو چند ہی روز میں یہ چنگاری بجھ جاتی اور تم مجھے چھوڑ کر چلے جاتے۔ یہ کہہ کر حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ صاحب کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا اور ایک طالب حق کو مشغول حق بنا دیا۔ ناظرین، حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ بہت کم لوگوں کو مرید کرتے تھے، مگر جب کوئی شخص آپ کی حلقہ ارادت میں شامل ہو جاتا تو اس کی تربیت پر خصوصی توجہ فرماتے، شوق نمائش سے منع کرتے کہ اسی کا دوسرا نام نفس پرستی ہے۔ ملا خواجہ بہاری حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ خواجہ صاحب اپنی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک دفعہ کچھ لوگ مجھ سے ملنے آئے ہوئے تھے، ہمارے درمیان بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے یہ مکان گرنے والا ہے۔ میں نے اسی خطرے کے پیش نظر اپنے مہمانوں سے کہا، آپ حضرات باہر چلے جائیں۔ مہمانوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھنے لگے، خواجہ صاحب کیا ہوا؟ میں نے شدید گھبراہٹ کے انداز میں کہا، یہ مکان گرنے والا ہے، جلدی کرو، باہر نکل جاؤ تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میری بات سن کر تمام مہمان کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے، جب مکان گرنے والا ہے تو آپ اطمینان سے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے انہیں سخت لہجے میں تنبیہ کرتے ہوئے کہا، سوال کرنے کا وقت نہیں، اپنی جانیں بچانے کی کوشش کرو۔ الغرض میرے سارے مہمان گھر سے نکل گئے اور میں بآواز بلند کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں پورا مکان گر گیا۔ لوگ دیوانہ وار چیخنے لگے، خواجہ بہاری ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، انہیں نکالو۔ مہمانوں کی چیخیں سن کر محلے کے دوسرے لوگ بھی دوڑ پڑے اور مجھے ملبے کے اندر تلاش کرنے لگے۔ پھر جب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے قریب آئے تو میں نے پکار کر کہا، میں یہاں ہوں اور فضل خدا سے محفوظ ہوں۔ آخر جب مکان کا ملبہ ہٹا کر ملا خواجہ بہاری کو نکالا گیا تو وہ بالکل صحیح و سلامت تھے۔
اور ان کے جسم پر ہلکی سی خراش بھی نہیں آئی تھی۔ دراصل واقعہ یوں ہوا تھا کہ جب مکان کی چھت گری تو دو مضبوط لکڑیاں آپس میں اس طرح مل گئیں کہ ملا خواجہ بہاری محفوظ رہے۔ پھر ایک دن حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی شخص نے اس واقعے کا ذکر کیا تو وہاں وہ لوگ بھی موجود تھے جو خواجہ صاحب کے مہمان تھے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مکان کو زمین بوس ہوتے دیکھا تھا۔ ان لوگوں کو کبھی امید تھی کہ شیخ صاحب اس واقعے کو سن کر ملا خواجہ بہاری کی تعریف فرمائیں گے، مگر جب حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ حاضرین مجلس سے مخاطب ہوئے تو سننے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی افسردہ لہجے میں فرمایا، آئے مرتبہ، آئے مرتبہ، مرتے وقت بھی اس کا خیال دل سے دور نہیں ہوتا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ملا خواجہ بہاری نے کلمہ طیبہ بلند آواز سے پڑھا تھا تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں کہ ملا بہاری کتنا بڑا درویش تھا کہ مرتے وقت بھی خدا کو یاد کرتا رہا۔ ملا خواجہ بہاری بیان کرتے ہیں کہ اس طرح پیر و مرشد نے مجھے اس طرح تنبیہ کی تھی اور یہ نکتہ سمجھایا تھا کہ کلمہ طیبہ آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں اس قدر قناعت پسند اور متوکل تھے کہ 8 دن تک کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، پھر جو کچھ غیب سے مل جاتا اسے تناول فرما لیتے اور اپنے خالق کا اس طرح شکر ادا کرتے کہ تو جس حال میں رکھے وہی حال بہتر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم کا بیان ہے کہ آخری عمر میں آپ کا طریقہ کار کسی قدر تبدیل ہو گیا تھا اور یہ تبدیلی بھی صرف مریدوں کی دلجوئی کے باعث تھی۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو صرف ایک قسم کا کھانا پکانے کا حکم دیا تھا۔ خادم مٹی کے برتن میں کھانا پکا کر لے جاتا اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ تمام مریدوں کے ساتھ مل کر نوش فرماتے۔ اگر اتفاق سے کوئی مرید موجود نہ ہوتا تو اس کا حصہ الگ کر دیا جاتا۔ خاص طور پر شیخ محمد لاہوری کے گھر کھانا بھیجتے اور فرماتے کہ وہ عیالدار ہے۔ شہزادہ دارا شکو قادری تحریر کرتا ہے کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ تر وقت استغراق میں گزرتا تھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ دن رات میں بہت کم غذا استعمال فرماتے تھے اور جو تھوڑا بہت کھاتے تھے اس کی بھی خبر نہیں ہوتی تھی کہ کیا کھایا ہے۔ ہمیشہ جمال حق کے مشاہدے میں غرق رہتے تھے اور اکثر حاضرین مجلس سے پوچھا کرتے تھے کہ آج کون سا دن یا کون سا مہینہ ہے۔ کبھی استغراق کا یہ عالم ہوتا کہ کھانا کھاتے وقت خادم سے پوچھتے کہ تم نے یہ کیا چیز پکائی ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ عمراء اور دیگر صاحبان ثروت کی نظریں قبول نہیں فرماتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی عقیدت مند اپنی حلال کی کمائی سے بطور نذرانہ پیش کرتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ خوشی سے قبول فرما لیتے اور پھر فوراً ہی کھانا پکوا کر حاضرین کو کھلا دیتے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا تو بآواز بلند فارسی کا یہ شعر پڑھتے، اگر ساری دنیا خون سے پر ہو اور مال سے بھر جائے تب بھی مرد خدا حلال کے سوا کچھ نہیں کھاتا۔ ایک دن جب حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھانے کے بعد یہ شعر پڑھا تو اس وقت ملا عصمت اللہ بھی مجلس میں موجود تھے۔ ملا صاحب نے عرض کیا کہ کسی شاعر نے حدیث رسول کا مضمون نظم کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے سر نیاز خم کر دیا اور نہایت پرسوز لہجے میں کہا، بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر سارا جہان خون سے پر اور مالا مال ہو جائے تب بھی مرد خدا حلال کے سوا کچھ نہیں کھاتا۔ اسی مجلس میں ملا معصوم بھی حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو ایمان لائے اور پھر ان لوگوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے کھانے میں کوئی کچھ حرج نہیں، پھر ڈرو اور نیکی کرو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ شہزادہ دارا شکو قادری کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلسل کھانا پکا کر لاتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے منع فرما دیتے تھے۔ ایک دن خادم نے منع کرنے کا سبب پوچھا تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چاہے وہ حلال کمائی سے حاصل کیا ہوا رزق ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی شخص پے در پے نذرانہ بھیجے تو انسانی دل میں ایک امید سی پیدا ہو جاتی ہے، پھر توکل ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول مبارک کے بارے میں دارا شکو تحریر کرتا ہے کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے جس خطرے کے متعلق فرمایا تھا اس کا تعلق آپ کی ذات مبارکہ سے ہرگز نہیں تھا۔ یہ بات محض طالب علموں اور مریدوں کو سمجھانے کے لیے کی گئی تھی۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں کبھی کوئی خطرہ پیدا ہی نہیں ہوا، اور اس شخص کے دل میں کس طرح خطرہ پیدا ہو سکتا ہے جو شاہان وقت سے ملنا بھی گوارا نہ کرتا ہو۔